تو آج ہم ایک خاص عمل پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا عمل جو ذی الحجہ کے مہینے سے جڑا ہے اور قربانی سے بھی۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس ایک حدیث شریف کا حوالہ بھی ہے اس سلسلے میں۔ ہاں، تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہدایت ہے بال اور ناخن کے حوالے سے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کیا ہے۔ جی تو حدیث کا ذکر ہے ماخذ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے جی اور اس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو وہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ تراشے اور نہ بال کاٹے۔ بالکل، یہ ہدایت ہے، یعنی چاند دیکھنے سے لے کر قربانی ہونے تک۔ اچھا، تو یہ تو واضح ہو گیا، لیکن یہ حکم کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ لازمی ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ سمجھنا اہم ہے، ماخذ میں بھی واضح ہے کہ یہ مستحب عمل ہے۔ اچھا، مستحب۔ جی، یعنی پسندیدہ ہے، ترغیب دی گئی ہے، ایسا نہیں کہ فرض ہو یا واجب۔ مطلب اگر کوئی کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا، ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پاتا تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور وقت بھی واضح ہے، چاند سے قربانی تک۔ جی ہاں، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے بس تب سے شروع، اور جب آپ کی قربانی ہو گئی تب ختم۔ لیکن یہ تھوڑا دلچسپ نہیں کہ قربانی تو جانور کی ہو رہی ہے اور اہتمام قربانی کرنے والا اپنے بالوں اور ناخنوں کا کر رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جی، علماء نے اس پر غور کیا ہے۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ شاید اس میں قربانی کے جانور سے ایک طرح کی مشابہت ہے۔ اچھا، کیسے؟ یعنی جیسے جانور پورا کا پورا اللہ کے لیے ہے، تو قربانی کرنے والا بھی اپنے جسم کے ان حصوں کو بڑھنے دے، کاٹے نہیں، ایک کیفیت پیدا ہو۔ ایک روحانی کیفیت۔ جی، اور ایک دوسری بہت اہم بات، وہ حاجیوں سے مناسبت ہے۔ اچھا، حاجیوں سے؟ ہاں، کیونکہ حاجی بھی تو احرام میں ہوتے ہیں نا۔ بالکل، احرام کی حالت میں تو پابندیاں ہوتی ہیں۔ جی، اور ان پر بھی بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت ہوتی ہے، تو گویا یہ عمل یہاں گھر بیٹھے ان کی حالت کی ایک جھلک ہے، ان سے ایک روحانی تعلق جوڑنا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ حاجیوں سے مشابہت، اس سے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز تھی ماخذ میں، وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، مالی استطاعت نہیں ہے مثلاً، جی، یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ کیا ان کے لیے بھی اس میں کچھ ہیں اگر وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں ان دنوں میں؟ ہاں، یہ بہت ہی خوبصورت پہلو ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ جو قربانی نہیں بھی کر رہا، اگر وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائے، یعنی چاند دیکھنے سے عید کی نماز تک بال اور ناخن نہ کاٹے، تو امید ہے کہ اسے بھی ثواب ملے گا۔ اچھا، یعنی قربانی نہ کرنے کے باوجود ثواب؟ جی، یہ اسلام کی اجتماعی روح کو ظاہر کرتا ہے، گویا وہ بھی اس عبادت کے ماحول میں ان برکات میں شامل ہو رہا ہے۔ یہ تو کمال ہے، مطلب یہ عمل صرف قربانی کرنے والوں تک ہی نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک وسیع تر شرکت کا احساس دلاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے چاند سے قربانی تک بال ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، پسندیدہ عمل۔ بالکل، پہلا نکتہ یہ۔ اور دوسرا یہ کہ جو قربانی نہیں کر پا رہے، وہ بھی اگر چاند سے عید کی نماز تک یہ عمل کریں تو ان کے لیے بھی اجر کی امید ہے۔ زبردست، یہ معلومات یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے نئی اور اہم ہوں گی۔ جی، امید تو یہی ہے۔ تو گفتگو کے آخر میں ہاں، ایک نکتے پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے۔ جی، کہ یہ جو حاجیوں سے مشابہت کی بات ہوئی، کیا یہ صرف ایک ظاہری مماثلت ہے یا اس میں کوئی گہرا روحانی ربط بھی ہے؟ مطلب یہ کہ کیا یہ عمل ہمیں واقعی ان لاکھوں لوگوں سے جوڑتا ہے جو اس وقت مکہ میں ہیں، ان کی عبادت، ان کی کیفیت، کیا ہمیں اس کا کچھ حصہ یہاں محسوس ہوتا ہے؟ یہ بس ایک سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً اس پہلو سے سوچا جائے تو عمل کی معنویت اور گہری ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔